بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف مصدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فقرے۔ تو فعل نہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام سے روکا جائے، جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی طلب کی جائے۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ امر حاضر کے شروع میں میم بڑھاؤ، نہیں حاضر بن جائے گا، اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل کر میم بڑھاؤ، جیسے پرور سے مپرور، اور میا سے اور میا، اور مپرور اور میا۔ نہیں کہ باقی صیغے غائب متکلم بعینہ ہی مضارع منفی کے صیغوں کی طرح ہے، صرف ترجمہ کا فرق ہوتا ہے۔ نہیں کہ ترجمہ میں لازم ہے یا چاہیے ہے کا لفظ زیادہ آئے گا۔ مثلا نیا مد کا ترجمہ یوں کریں گے، چاہے کہ نہ آوے وہ ایک شخص، یا لازم ہے کہ نہ آوے وہ ایک شخص۔ تو کیا بول رہا ہے آپ نے؟ تو کیا کہ بعینہ مضارع منفی کے صیغے ہیں، یعنی مضارع منفی اور فعل نہیں کے صیغے یکساں ہوتے ہیں۔ اب البتہ یہ جو ہے نہیں کا ترجمہ کہتے ہیں چاہیے کہ نہ آوے، لازم ہے کہ نہ آوے۔ تو یہ آپ کو نہیں کا ایک تو نہیں کی تعریف آپ کو یاد کرنی ہے کہ نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے یا ہونے کی طلب ہو، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی طلب ہو۔ اور بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ امر کے شروع میں میم بڑھا دو، نہیں بن جائے گا۔ امر کے شروع میں میم بڑھا دو تو نہیں بن جائے گا، اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے بدل کر میم بڑھا دو، جیسے پرور سے مپرور، کیا مپرور۔ تو اور میا مپرور، پرور سے مپرور، الف متحرک ہو۔ یہ تو مثال ٹھیک نہیں دی ہے انہوں نے، کون سی؟ پرور سے مپرور، الف۔ خیر یہ اس کی مثال ہے، کس کی؟ مضارع کے شروع میں الف لانے کی۔ کس کی لانے کی؟ الف لانے کی۔ اور کیا کہا کہ اگر الف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو آمدن آنا آمد ہے نا، آمد، اس کو کس سے بدلا؟ میم یا سے بدل کر میم بڑھا دیا، آ سے میا بڑھا دیا۔ کیا؟ آ سے میا بنا دیا۔ تو یہ جو ہے اس کی مثال ہے کہ جب شروع میں الف متحرک ہو۔ تو اب تیسری بات کہی انہوں نے کہ اس کے ترجمے میں نفی، مضارع منفی اور نہیں کے صیغے یکساں ہوتے ہیں، فرق صرف ایک ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ نہیں کے ترجمے میں آپ کرو چاہیے یا لازم ہے، کہ چاہیے یا لازم ہے۔ اب ذیل کے صیغے معنی بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ کس طرح بنے ہیں، ٹھیک؟ فروزم، فروزم، تو یہ جو ہے افروزم ہے نا، یہ بتاؤ کہ کس طرح بنے۔ افروزم، گدازی، می بینی، اور نمی گوئی، بگیر، مگزار، مکوشید، خواہی گریخت، خواہی نوشت، ببی، نکند، مزن۔ تو یہاں پر یہ جو دیکھو نا، افروزم، تو یہ جو ہے صیغے، اب جو ہے یہ صرف امر کے صیغے یہاں نہیں لا رہے، بلکہ آپ نے پیچھے جو مضارع وغیرہ کے، حال وغیرہ کے صیغے پڑھے ہیں ان کی بھی آپ کو یہ مشق کرا رہے ہیں۔ تو افروزم یہ جو ہے میں بلند کرتا ہوں، افرازیدن سے ہے نا، افرازت افروزم ہے، میں بلند کرتا ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے گدازی، کیا ہے؟ گدازی، تو یہاں یا بڑھا دیا، تو پگھلتا ہے تو پگھلے گا، یا بڑھا دیا آخر میں تو واحد حاضر بن گیا ہے، کس کا؟ فعل مضارع کا، فعل مضارع کا نہیں کہتے۔ می بینی، تو دیکھتا ہے، تو بینت سے بنا ہے یہ مضارع پہلے، پھر مضارع کا واحد حاضر تھا، اس کے شروع میں می بڑھایا تو دیکھتا ہے، واحد حاضر بن گیا کس کا؟ فعل
حال کا، اور نمی گوئی تو نہیں کہتا ہے، نمی تو نہیں، یہ بھی فعل حال کا صیغہ منفی ہے، فعل حال منفی کا صیغہ واحد حاضر ہے، واحد فعل حال منفی کا صیغہ واحد حاضر۔ اس میں جو کہ مذکر اور مؤنث یکساں ہوتے ہیں، اس لیے جہاں مذکر ہوگا تو اس کو مذکر کے لیے استعمال کریں گے، جہاں مؤنث کی عبارت ہوگی وہاں سیاق و سباق سے آگے پیچھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ الگ صیغے یہاں فارسی میں نہیں آتی۔ بغیر تو لے لے، تو مضارع کے شروع میں کیا کیا؟ با بڑھا دیا تو امر بن گیا، بغیر تو لے، تو پکڑ لے۔ مگزار مت چھوڑ، تو مضارع کے شروع میں کیا بڑھایا؟ امر حاضر میں جو امر حاضر کے شروع میں میم بڑھا، مضارع میں نہیں، امر حاضر کے شروع میں میم بڑھایا تو کیا بن گیا؟ مضارع حاضر منفی بن گیا۔ کیا امر کے شروع میں میم بڑھایا تو نہیں حاضر کا صیغہ واحد حاضر بن گیا، گزار سے مگزار، تو امر کے شروع میں میم بڑھانے سے فعل نہیں کا صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے۔ خواہی گریخت تو بھاگے گا، دیکھو کہاں کی مشق لائے ہیں، فعل مستقبل کی، کہ فعل ماضی کے شروع میں لفظ خواہی بڑھانے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے شروع میں خواہی بڑھایا تو یہ بن گیا صیغہ واحد حاضر فعل مستقبل کا، اور فعل مستقبل وہ ہے جو جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے۔ خواہی نوشت تو لکھے گا، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے شروع میں لفظ خواہی بڑھایا ہے تو فعل مستقبل کا صیغہ واحد حاضر بنے، اس کا خواہی نوشت تو لکھے گا، تو لکھے گا۔ ببی تو دیکھ، ببی تو دیکھ، تو یہ مضارع کے شروع میں کیا بڑھایا ہے؟ با بڑھایا ہے نا، وہ فعل اس میں تو اس کے قاعدہ نہیں ہے، فعل مضارع کے واحد حاضر کے آخر میں یا کو گرا کر آخر کو ساکن کر دو اور واحد حاضر بن جائے گی جیسے پر، اور امر کے باقی صیغے بیائی نہیں صیغے مضارع کے ہیں، امر کے اول میں اکثر با زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھے نا؟ اصل فعل امر کے بنانے کا صیغہ یہ کیا ہے کہ اس کے آخر سے یا کو گرا کر، مضارع کے واحد حاضر سے یا کو گرا دیتے ہیں تو صیغہ واحد امر کا صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے۔ تو باقی میں وہی آپ کو واحد حاضر میں کیا، جمع حاضر میں آپ کو یا بڑھانا پڑے گا، واحد متکلم میں میم بڑھانا پڑے گا، اور جمع متکلم میں یا میم بڑھانا پڑے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا ہے، ببی تو کر، تو یہ واحد مضارع کے آخر سے یا کو گرا کر شروع میں با بڑھایا تو یہ واحد حاضر بن گیا فعل امر۔ نہ کند نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو مضارع کے شروع میں نون بڑھانے سے مضارع منفی بن گیا، مضارع مثبت کے شروع میں میم بڑھانے سے مضارع منفی بن گیا، نہیں کرتا ہے۔ مزن مت مار، یہ جو ہے زنی کیا زن کیا فعل امر تھا، اس کے شروع میں جب میم لائے تو فعل نہیں بن گیا، مزن بن گیا، تو یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ سنانا پڑے گا۔ اب چلیے اب ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ مختلف مصدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فقرے، مخاں مت پڑھ، مخاں اب آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل نہیں کا صیغہ کیسے بنا ہے، جیسے کہ ہم نے مشق کرائی تحصیل المبتدی میں۔ مدے مت دے، مدے مت دے، یہ بھی فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ مگو مت کہہ، یہ بھی فعل نہیں کا صیغہ ہے، امر کے شروع میں میم بڑھانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ مکن مت کر، مرو مت جا، مدار مت رکھ، مباش مت ہو، یہ فعل نہیں کے سارے نہیں حاضر کے صیغے ہیں۔ غلط مخاں، غلط مت پڑھ، ان کی طرح کیا غلط مت پڑھو۔ دل تنگ مدار، دل تنگ مت رکھو، دل تنگ دل خوش رکھو، محنت کرو رات دن، اپنی نیند کو کیا کرو، نیند کو کم کرو، کھانے کو کم کرو، سونے کو کم کرو، پھر کچھ پڑھنا آئے گا۔ ایسے تھوڑا آئے گا بستر میں سونے سے قابل بن جائے گا آدمی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دل تنگ مدار، دل تنگ مت رکھ، آنچ ندانی مگو، جو کچھ نہیں جانتا ہے مت کہہ، جو کچھ نہیں جانتا ہے مت کہہ۔ از نماز خواندن غافل مباش، نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو، یہ وحید کی طرح جیسے یہ سو جاتا ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ اے کتاب را از دست مدے، اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے، اس ہاتھ کو اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے۔ بمجلس بدا مرو، بروں کی مجلسوں میں مت جاؤ، بروں کی مجلسوں میں مت جاؤ۔ کتاب خود را خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب نہ کر۔ زبان فارسی خیل دشوار است، فارسی زبان بہت مشکل ہے، لیکن شیریں است، لیکن میٹھی ہے، لیکن میٹھی ہے۔ شرم مکن، شرم مت کر، ہرچ بتوانی بپارسی حرف بزن، جہاں تک تجھ سے ہو سکتا ہے فارسی میں بات کر، کیا کر، فارسی میں بات کرو گے تو بولنا بھی آئے گا اور پڑھنا بھی سیکھ جاؤ گے۔
ہمی طور مشق می شود، اسی طرح سے مشق ہو جاتی ہے. بدگو مباش، بدگو مباش، بدگو مت بن، کیا بدگوئی مت کر، بدگوئی مت کر. بدگو مباش کیا کرو گے ترجمہ؟ بدگوئی نہ کر، یا بد زبانی نہ کر، بد زبانی نہ کر. کن ہو جا، امر کے صیغے ہیں، سمجھے نا. کنید تم سب، کن کر ہے نا. کنید تم سب کرو، ببھی تو دیکھ، ببینید تم سب دیکھو. مکن تو مت کر، نہیں حاضر کا صیغہ واحد حاضر ہے. مکنید مت تم سب مت کرو، نہیں کا صیغہ جمع حاضر ہے. مگیر مت پکڑ، فعل نہیں کا صیغہ واحد حاضر ہے. مگیرید تم سب مت پکڑو، فعل نہیں کا صیغہ جمع حاضر ہے. سگرا نگاہ کنید کتے کو دیکھو، چے محبت می کند کیا محبت کرتا ہے. ببینید دیکھو، چے طور دمش می جنباند کیسے دم ہلاتا ہے. نشان محبتش ہمی است، اس کی محبت کا نشان یہی ہے. خیش و بیگانہ را خوب می شناسد، اپنے اور پرائے کو خوب پہچانتا ہے. دوست و دشمن را خوب می داند، دوست اور دشمن کو خوب جانتا ہے. دست بدہانش مکنید، ہاتھ اس کے منہ میں مت دو، کہ می گزد کیونکہ کاٹ دے گا. خوشش نمی آید، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. مگزار مت چھوڑ، کہ دروں بیاید کہ اندر آ جائے گا. بدرش بکن اس کو باہر بگاؤ، کہ فرش پلید شود کیونکہ بچھونا ناپاک ہو جائے گا. بچھونا جسمش نجس است، اس کا جسم ناپاک ہے، اس کا جسم ناپاک ہے. تو خیر یہ اس میں فعل نہیں اور ہم کے آگے پھر اس میں فاعل آ رہا ہے. تو آج کا آپ کو آگے سمجھ، ذرا پڑھو اس کو.